اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54 سے 62، 54 to 62۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہی بات مزید آگے بڑھتی ہے۔ حواریین کا جو بیان تھا وہ پچھلے صفحے پر گزر چکا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ افراد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے بنی اسرائیل میں سے، ان کے حوالے سے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا، اپنی سازشیں کی، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے بھی اپنی تدبیر کی، اور اللہ سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والا ہو نہیں سکتا، وہ خیر الماکرین ہے۔ اب اس کے بعد جو ہوا اسے خلاصتاً اس طرح سے بیان کیا گیا کہ اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، میں آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہوں اور آپ کو اپنی طرف بلند کر رہا ہوں۔ یہاں پر یہ دو لفظ استعمال ہوئے، متوفی کا جس کا ایک مطلب ہوتا ہے پورا کر دینا، اور اسی کی وجہ سے اس کا ضمنی مطلب لیا جاتا ہے وفات کا، کہ انتقال ہو جانا، اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں متوفا، یعنی اس کی وفات ہو گئی۔ مگر اس کا یہی مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے لے لینے کے، اور اس کے کسی عارضی موقع پر اگر کوئی مدت پوری ہو رہی ہو تو اسے بھی اس سے تعبیر کی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ایسا ہی معاملہ ہے، اور اس کی شرح خود اگلے لفظ کے اندر ہے کہ وہ رافعوک الیہ، کہ میں آپ کو اپنی طرف بلند کر رہا ہوں، ورنہ ظاہر ہے کہ اس جملے کی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہیں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ زندہ ہیں مگر پردہ غیبت میں ہیں، اور آخری زمانے میں حضرت امام زمانہ مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ ان کی اتباع میں نماز بھی پڑھیں گے اور ان کا ساتھ بھی دیں گے، اور غیبت کا پردہ چاک ہوگا اور یہ بزرگان ظاہر ہوں گے۔ اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے اگلی بات کی وہ یہ کہ وہ مطہروں کا من الذین کفروا،
کہ کافروں کے مقابلے میں تمہیں پاکیزگی عطا کرتا ہوں، یعنی ان کی چالوں سے تمہیں بچاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ جو اے عیسیٰ آپ کی اتباع کریں گے تو ان کو میں فوقیت دوں گا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا قیامت کے دن تک۔ یہیں پر ہمارے لیے دو تین چیزیں اور واضح ہو جاتی ہیں کہ پردہ غیبت میں اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کی اتباع قابل امکان ہے، ایسا نہیں کہ اسے ناممکن سمجھا جائے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ہے کہ اگرچہ وہ پردہ غیبت میں ہے مگر اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ ان کی اتباع کرنے والے۔ اب جس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پردہ غیبت میں جا رہے تھے تو اس موقع پر تو ظاہر ہے کہ کوئی نئی شریعت نہیں تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کردہ فرامین ہی اس وقت پوری طریقے سے انفورس تھے اور نافذ تھے شریعت کے حوالے سے بھی۔ مگر اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی بشارتوں میں آخری رسول کی بھی بشارت ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں بشارت دے رہا ہوں خوشخبری اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے، جو سورہ صف میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار صحیح معنوں میں وہ قرار پائیں گے کہ جو بعد میں اس آخری رسول پر بھی ایمان لے آئیں، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام باتوں پر اتباع اور ان کو ماننے کا انہیں شرف حاصل ہو سکے۔ اور پھر یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے فوقیت کا اعلان کیا گیا ہے قیامت کے دن تک۔ ابتدا میں ظاہر ہے کہ وہ افراد جو اصطلاح میں عیسائی کہلاتے ہیں ان کا یہود کے مقابلے میں معاملہ تھا، اور اب اس کے بعد قیامت تک جو مسلمان ہوں گے یہ اسلام کا موقف ہے کہ وہی صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں۔ اب آپ نوٹ کریں تو پیچھے سے یہ جو بحث چلی آ رہی ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک معاملے کو لانا تھا اور ان کے حوالے سے جو عقائد ہیں ان کی درستگی مقصود تھی اور نصارہ نجران کے جو اعتراضات تھے ان کو سیٹسفائی کرنا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے اپنی قدرت کا بھی حوالہ دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا حوالہ دیا کہ جس طرح سے بڑھاپے کے اندر زکریا علیہ السلام کو اولاد ملی ہے تو یہ بھی ان یوزول ہے، اور پھر اس کے بعد جناب مریم سلام اللہ علیہ کہ بغیر شوہر کے ان کے یہاں حمل ٹھہرتا ہے اور ان کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا منصب اور مرتبہ اور مقام ان سب چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ تو یہ بالکل واضح کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند ہے، اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں، میریکولس ان کی برتھ ہوئی ہے معجزانہ شان کے ساتھ، مگر بہرحال نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں نہ خدا کے ساتھ شریک ہیں۔ تو اب اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم الی مرجعکم، اس کے بعد میری ہی طرف تم سب کا پلٹنا ہے، تو میں تمہیں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا تمہارے اختلاف میں۔ وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے عذاب شدید ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان کے مقابلے میں وہ ہوں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا تو ان کا اجر انہیں پورا پورا مل جائے گا، اور اللہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا۔ اب اس کے بعد بحث جو ہے آگے بڑھتی ہے۔ اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ آیتیں ہیں اور ذکر حکیم ہے۔ اب اس کے بعد جو نصارہ نجران کا جو اصرار تھا اس کا آنسر براہ راست یہاں پر دیا جاتا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے تو خدا ہی کو ان کا باپ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بہت پیاری مثال دی گئی کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب ظاہر آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ، وہ خدا جو آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو تنہا ماں سے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اب یہ بہت ہی کنونسنگ آرگومنٹ ہے کہ ثم قال له کن فیکون، کہ وہاں پر بھی یہی ہوا تھا کہ مٹی سے مورت بنائی اور پھر اس کے اندر روح کو پھونک دیا اور کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ تو اب یہاں پر تو ماں کے ذریعے سے ایک ولادت ہو رہی ہے جس میں بایولوجیکلی باپ کا رول نہیں ہے۔ تو یہ اتنی مثالیں جس سے خدا کی قدرت کا اظہار مقصود تھا کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایکسٹریم مثال ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے سب کو متنبع کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جہاں امکان نہ بھی ہو اس کو بھی اس طرح سے مخاطب کیا جائے۔ اب جو آیت ہے وہ آیہ مباہلہ کہلاتی ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے حبیب اب بھی کوئی بحث کرے کٹ حجتی کرے تو ان سے کہہ دیجئے ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں بھائی تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں یعنی جیسے ہم اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں، تم اسے لے آؤ جیسے تم اپنا نفس سمجھتے ہو۔ پھر ہم کیا کریں؟ نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں۔ یہ جو نبتہل کا لفظ ہے اسی کی وجہ سے اس آیت کو آیہ مباہلہ کہا گیا۔
پھر ہم کریں گے کیا؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت کی بد دعا کریں گے ان پر کہ جو جھوٹے ہوں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اور ایک یہ ہے کہ یا تم جو بات کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. تو اگر تم نہیں لڑنا چاہتے تو ہم بھی کوئی تلوار نکال کے خامخواہ خون ریزی نہیں کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا. بلکہ ہم کیا کریں گے؟ مباہلہ کرتے ہیں. تم بھی میدان روحانیت میں آ جاؤ، ہم بھی میدان روحانیت میں آ جاتے ہیں. اب یہ نصارہ نجران جو ہے انہوں نے ابتداءً مباہلے کے لیے، مباہلے کا مطلب گڑ گڑانا، خدا کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرنا، اور بالآخر اس کی تشریح کہ ہم اللہ کی لعنت طلب کریں جھوٹوں پر. تو انہوں نے پہلے تو اس بات کو قبول کر لیا، مگر بعد میں جب پیغمبر اکرم پنجتن کو لے کر چلے، یعنی اس بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف شیعہ سنی کہیں پر بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ منہاج السنہ کے اندر ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ اس موقع پر پیغمبر اکرم لے کر چلے ہیں پنجتن کو، یعنی علی نفس کے طور پر، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نساء انا کے مصداق کے طور پر، اور حسن اور حسین ابنا انا کے مصداق کے طور پر علیہم السلام. تو یہ پیغمبر اکرم جب لے کر چلے ہیں تو پھر اس کے بعد ہر ایک لکھتے ہیں کہ اس موقع پر جو مباہلہ کے اندر عیسائی آئے تھے انہوں نے کہا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. زمخشری نے کشاف کے اندر بھی یہ لکھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. پھر ہمارے سامنے آ گئی بات کہ مباہلے سے دستبردار ہوئے مگر اسلام قبول نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کئی مرتبہ انسان جاننے کے بعد بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے. اب یہاں پیغمبر اکرم کی پالیسی بھی سمجھیے کہ پیغمبر اکرم نے کوئی اصرار نہیں کیا کہ اب بھی یہ لوگ زبردستی مسلمان بن جائیں، حالانکہ اتنی تزلیل ہو چکی تھی، مباہلے میں شکست انہوں نے خود قبول کر لی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور جزیہ دینا قبول کیا. پیغمبر اکرم نے فورسفلی انہیں مسلمان نہیں کیا، جو پیغمبر اکرم کی پالیسی نہیں تھی. یہ مدنی سورہ ہے، مدنی آیت ہے، مباہلے کا واقعہ مدنی ہے، 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے. 24 ذی الحجہ کو یہ مباہلہ پیش آیا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر تک فورسفلی مسلمان بنانا یہ پیغمبر اکرم کا مزاج نہیں ہے. جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ تلوار وہاں کھینچی جاتی ہے جہاں پر سامنے سے تلوار کے ذریعے سے حملہ کیا گیا ہو، ورنہ اسلام تلوار چلانے کا خامخواہ حامی نہیں ہے. یہیں سے اہل بیت کی بہت بڑی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے کہ پروردگار عالم نے جب یہ کہا کہ ابنا انا، تو بیٹوں میں حضرت ابراہیم جو کہ پیغمبر اکرم کے صلبی بیٹے تھے جناب ماریہ قبطیہ کے ذریعے سے، مگر پیغمبر اکرم ان کو نہیں لے گئے. یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نبوت کے بیٹے تھے، یہ نبوت کے وارث تھے. اور پھر ہمارے سامنے ہے کہ پیغمبر اکرم علی کو لے کر گئے، مولا کو لے کر گئے علیہ السلام انفسنا کی منزل پر، اور نساء انا میں اگرچہ ازواج رسول موجود تھیں مگر اس کے باوجود پیغمبر اکرم ازواج رسول میں سے کسی کو لے کر نہیں گئے، اور لے کر گئے ہیں تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو. جس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، اور آیت تطہیر کی تشریح بھی ہو جاتی ہے کہ آیت تطہیر میں جو اہل بیت کہا گیا ان سے کون مراد ہو سکتے ہیں. یہ واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا، سیاستہ کی بھی مختلف کتابوں میں آپ کو ملے گا، تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی ملے گا. من جملہ صحیح مسلم کے اندر، تفسیر طبری کے اندر، تفسیر رازی کے اندر، اور زمخشری ہیں کشاف کے اندر، اور بہت ساری کتابیں ہیں کہ جن کی تفصیلات کو آپ تفسیر نمونہ کے اندر بھی حوالے ہی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کافی آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.